سے پہلے یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے، یہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کی تصویر ہے اور یہ تصویر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے اور کلیم کیا جا رہا ہے، میں نے یہ میاں علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں جو آج عدالت میں ان کے لیے پیش ہو رہے ہیں بلکہ اب تک ہو چکے ہیں، میں نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ تصویر لی اور وہاں سے پھر میں نے اس کو پوسٹ کیا اور اس میں بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آنکھوں پہ انہوں نے چشمہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے اسی کوٹ کے اندر ہیں، انہی کپڑوں کے اندر ہیں جن میں ان کو عدالت میں غالباً پیش کیا گیا تھا۔ ان کے سینے کے اوپر پھر دوبارہ سے پاکستان کا فلیگ، پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہے اور ان کے چہرے پہ ایک سنجیدگی ہے۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب پچھلے چند دنوں سے قید میں ہیں۔ یہ شخص اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر بچپن میں ایک آزاد دیش میں آیا تھا۔ 1947 میں یہ اپنے والد کو کھونے کے بعد اپنی والدہ کا ہاتھ تھام کر پاکستان آیا تھا اور پاکستان میں آنے کے بعد غربت، بے چارگی اور حالات کی خرابی کی وجہ سے انہیں ایون ریلوے اسٹیشن پر بھی سونا پڑا۔ بہت مشکل حالات میں یہ پل کر جوان ہوئے اور پھر فیصلہ یہ کیا کہ جوانی اس ملک کو دے دیں گے۔ اس ملک کے لیے 3 بڑی جنگوں میں حصہ لیا، 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی اور ہر جنگ کے اندر ایک فوجی کے طور پہ، وطن کے ایک بیٹے کے طور پہ انہوں نے مقابلہ کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ پاکستان کے لیے کام کرتے رہے، ان کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا رہا، ان کے پاس بہت سارے میڈلز ہیں، ان کے پاس بہت سارے انعامات ہیں اور بہت ساری ریکگنیشن ہے۔ ان کے بارے میں سب کی ایک بہتر اور پازیٹیو رائے ہے، جنرل ریٹائر امجد شعیب۔ لیکن جب پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا تو رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی رائے میں اس مرتبہ رجیم چینج آپریشن ٹھیک نہیں ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے جب رجیم چینج آپریشن ہوئے تو یہ اس کے حامی رہے، لیکن جنرل صاحب بڑی بیلنسڈ بات کیا کرتے ہیں ہمیشہ، اور اب انہیں ان کے موقف کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی پینشن کا مسئلہ رپورٹ ہوتا رہا اور اس کے خوف کی وجہ سے یا اس کا خوف دلا کر لوگوں کو چپ رکھنے کی کوشش کی گئی، مختلف طریقہ کار استعمال کیے گئے، لیکن جنرل ریٹائر امجد شعیب جو کہ ریٹائر فوجیوں کی تنظیم کے سربراہ بھی ہیں، وہ ڈٹے رہے اور اپنی بات کہتے رہے۔ ان کا اپنا ایک موقف ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے آزاد حیثیت میں، اور اس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ہٹ کیے بغیر اپنا موقف دیتا رہے۔ جنرل صاحب نے ایک پاسبلٹی کے اوپر بات کی تھی اور ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی، مثال کے طور پہ ایک مفروضہ انہوں نے بیان کیا تھا میرے پروگرام میں، اور انہوں نے 3 مرتبہ لفظ اگر کا استعمال کیا تھا۔ میاں علی اشفاق اب کیس لڑ رہے ہیں، میں نے ان سے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی، بڑی لمبی ہماری بحث ہوئی، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، صرف بند کرنے والوں کا مقصد یہ ہے کہ انہیں بند کیا جائے اور ان کو روکا جائے موقف دینے سے۔ لیکن جنرل صاحب اپنی پچھلی پیشی پر اور اس تصویر میں خاصے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، لیکن جس دیش کے لیے انہوں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا قربان کیا، آج 80 سال کی عمر میں اسی دیش میں وہ شخص قید میں ہے اور تکلیف کا اندازہ ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ وہ تو اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے ایک آزاد دیش میں آیا تھا، اس کا وہ آزاد دیش کہاں ہے اور وہ آزادی کہاں ہے جس کے لیے وہ اتنا ٹریول کر کے پاکستان آیا تھا اور پاکستان کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی دی ہے۔ یہ تصویر پیچھا کرتی رہے گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جنرل ریٹائر امجد شعیب ایک بڑے شریف النفس انسان ہیں، بڑے بیلنسڈ انسان ہیں۔ ہم جیسے لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم جیسے لوگ تلخ ہو سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ کوئی بات درست اور کبھی کبھی کوئی بات غلط بھی کر سکتے ہیں، ہمارا موقف ادھر ادھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنرل صاحب بہت پڑھے لکھے، بڑے نفیس آدمی ہیں اور انہوں نے تو بڑی بیلنس بات کی تھی۔ لیکن اور اس کے باوجود کہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا، لوگوں نے جب جنرل صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا خاص طور پہ ان کے سابقہ ادارے کی طرف انگلی اٹھائی،
تو انہوں نے اس ماحول میں بھی دفاع کیا اپنے ادارے کا، حالانکہ ان کا اپنا موقف یہ تھا کہ یہ رجیم چینج غلط ہوا ہے۔ بہرحال اس تصویر نے بڑی تکلیف پہنچائی پاکستانیوں کو۔ عمران خان صاحب نے ایک خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں ان کی باڈی لینگویج بہت پازیٹیو تھی، بہت پازیٹیو۔ بڑے لمبے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب خطاب کرتے ہوئے کافی الگ سے دکھ رہے تھے، اور اطلاعات کے مطابق ان کا پلستر بھی کھول دیا گیا ہے۔ اب وہ واک کر سکتے ہیں، کمپین کر سکتے ہیں، باہر نکل سکتے ہیں، لیکن کچھ خدشات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس انٹرنلی کچھ خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، جو امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مجھ پر پھر حملہ کریں گے، کیوں کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ٹیپ رکھی ہوئی ہے کہ کون لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ 3 نام پہلے بتا چکا ہوں، ایک انہوں نے کہا ڈرٹی ہیری، ایک انہوں نے کہا شہباز شریف، اور ایک انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا اس کے علاوہ 2 لوگ اور بھی ہیں جن کے نام ٹیپ میں ہیں۔ عمران اور نواز شریف اس کے بارے میں آگاہ تھا لندن کے اندر۔ پھر تسنیم کے بارے میں کہا، تسنیم قریشی نام کا جو آدمی وہاں پہ ہے، مجھے تو اس پہ کوئی اتنا بلیو نہیں تھا اس کے معاملات کے اوپر، خاص طور پہ جب ارشد شریف شہید پہ ٹارچر والی سٹوری اس نے بتائی تو مجھے یقین نہیں آیا، اور وہ ایک سٹوری غلط ہونے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی چیزوں میں بھی دم نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں اس کے پاس، اور کچھ باتیں تو وہ ایسی کرتا ہے جو ٹھیک لگتی ہیں۔ اس کا بیان ریکارڈ بھی کیا گیا تھا لیکن پھر غائب کر دیا گیا۔ مجھ پر ہونے والے حملے کا نواز شریف کو پتا تھا۔ تسنیم حیدر نے اپنا بیان سامنے آیا، اس نے بتایا کہ مجھے اور ارشد شریف کے قتل کا پلان بنایا گیا۔ جے آئی ٹی نے تسنیم حیدر کا بیان ریکارڈ کیا۔ نگران حکومت نے نہ جانے کس مجبوری میں جے آئی ٹی کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف بیمار تھا تو حکم آیا، اسے کچھ ہوا تو ہماری حکومت ذمہ دار ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جب میں پیشی کے لیے اسلام آباد پہنچا تو پولیس سیکیورٹی بھاگ گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 3 مختلف جگہوں پر پیش ہوا ہوں، پولیس کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جن کو میری حفاظت پر لگایا گیا ان ہی سے جان کو خطرہ ہے۔ کیا میری حفاظت رانا ثناء اللہ کریں گے؟ پولیس ان کے ماتحت ہے۔ حکومت نے ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی، مجھ پر 74 کیسز بنائے۔ عمران خان صاحب کے اب ان کے بقول 74 کیسز ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو یہ 74 کیسز کتنے ہوتے ہیں؟ یعنی تباہی پھیر دی ہے۔ اتنے مقدمے یعنی ہر ہفتے بھی ایک مقدمہ کریں، 1 سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں، اور عمران خان پہ 74 کیسز ہیں۔ ابھی اس حکومت کے آئے ہوئے 1 سال نہیں ہوا، یعنی ہر 5ویں دن ایک مقدمہ کرتی ہے یہ حکومت عمران خان صاحب پہ۔ اتنی رفتار ہے عمران خان صاحب کے اوپر مقدمے کرنے کی۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنے 1100 ارب کے انہوں نے کیسز معاف کروا لیے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو یقین دلایا۔ آج 1999 اور 1998 نہیں ہے، مسلم لیگ نون نے پیسے دے کر کوئٹہ بینچ خریدا تھا، نون لیگ نے عدلیہ کو تقسیم کیا۔ سپریم کورٹ کو یقین دلاتا ہوں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کوئی چیز غیر آئینی نہ ہو۔ آج پاکستان کے نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے۔ انہوں نے جب چیف جسٹس کو بھگایا تھا تب سب چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، یعنی پی ایم ایل این نے اٹیک کیا تھا نا چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر، اور آج پاکستان بدل چکا ہے۔ تمام جو سرویز آ رہے ہیں ان کے مطابق قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے بتایا جو صحافیوں کے اوپر ظلم ہوا، جو پولیٹیشنز کے اوپر ظلم ہوا، اسپیشلی ارشد شریف شہید کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور ارشد شریف شہید کے انصاف کے لیے تو پوری جد و جہد ہے، پوری کوشش ہے جو پاکستانی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو الیکشن دینے کا ابھی بھی کسی کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ خبر آپ کو میں پہنچا دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ مراسلہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ سیکیورٹی فراہم کی جائے ہمیں، اور اس کے علاوہ ہمیں فنڈز فراہم کیے جائیں حکومت کی جانب سے، تاکہ ہم پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروا سکیں۔ الیکشن کمیشن نے ایک تاریخ بھی بتائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور وہ جو تاریخ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بتائی تھی وہ تھی 25 اپریل۔ 25 اپریل تک انہوں نے کہا تھا ہم انتخابات کروا سکتے ہیں، کیونکہ 25 اپریل کو جو ہے وہ ٹیوزڈے ہے، لیکن میرے خیال میں کیونکہ عید کی چھٹیاں بھی یہیں پہ آس پاس ہوں گی تو یہ بھی ایک ڈیٹ ہو سکتی ہے۔
29 या 30 अप्रैल भी एक डेट हो सकती है। 29 या 30 अप्रैल मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सैटरडे और संडे है, यानी हफ्ता और एतवार है, तो उसमें भी हो सकती है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा मुरासला लिखने का फैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा वाला चंक है उन्होंने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूट्रल हुकूमत बनी हुई है और वो कंसेंसस के साथ बनी है अपोजिशन और हुकूमत के, तो इसलिए वहाँ पे हालात उतने बुरे नहीं होंगे। लेकिन पंजाब के अंदर हालात बहुत बुरे होंगे। मोहसिन नकवी साहब की पूरी कोशिश हो सकती है कि पीपल्स पार्टी का शेयर बढ़ाया जाए। अगर उनके पास 7 नशिस्तें थी तो उनको 10, 20, 25 जितना वो कर सकते हैं वो करें, और PMLN का शेयर भी बढ़ाया जाए और PTI के शेयर को कम किया जाए पंजाब के अंदर से। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये बता रही है कि पंजाब में जितना जुल्म किया जाएगा उतनी ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ेंगी। अभी जामपुर के इलेक्शन में सारी कोशिशें करने के बावजूद बदतरीन शिकस्त हुई है PDM की सारी जमातों को। बहरहाल अब इंतखाबी निशानात, इलेक्शन आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, फिर उम्मीदवारों का इंतखाब, फिर उम्मीदवार जाके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, वो मंजूर होंगे और ये टाइम इसी में गुजर जाएगा। और इंतखाबात जो हैं वो अब तकरीबन सर के ऊपर खड़े हैं। आने वाले 50 दिनों के अंदर, नहीं तो 60 दिनों के अंदर मैक्सिमम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं सकते। इमरान खान साहब से कुछ चीज़ें जो हैं वो तवक्को की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और गाहे बगाहे कुछ चीज़ें उन तक पहुँचती भी हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी सूरत में इमरान खान साहब को इलेक्शन दिया जा सकता है, और अगर ये चीज़ें इमरान खान साहब नहीं करते तो एस्टेब्लिशमेंट और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है PDM की, ये पूरी कोशिश करेंगे कि इंतखाबात हों ही ना। इसमें एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला किया, इसका ऑर्डर इस तरह नहीं है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला है और जो अरशद शरीफ शहीद को शहीद किया गया है, उनकी वालदा की एक एप्लीकेशन है, एक इमरान खान साहब की अपनी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर इमरान खान साहब भूल जाएं और इन मामलात को आगे ना बढ़ाएं। तो शहीद अरशद शरीफ वाला मामला अगर इमरान खान साहब भूल भी जाएंगे तो हम उनको भूलने नहीं देंगे, इंशाल्लाह हम याद दिलाते रहेंगे। इमरान खान साहब के हुकूमत में आने की सूरत में हमारी वाहिद दिलचस्पी ये है कि अरशद शरीफ शहीद का इंसाफ ये वाली हुकूमत तो दे नहीं रही, हो सकता है अगली हुकूमत आने वाली दे दे, और उसको भी हम याद दिलाते रहेंगे ऐसे ही जैसे अभी याद दिलाते हैं। दूसरा जो एक इशू है जिसके ऊपर बड़ी संजीदगी है ताकतवर हलकों में, और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इसको भी भूल जाएं, वो है रजीम चेंज ऑपरेशन। इसके हवाले से कोई इंक्वायरी ना की जाए, इसके ऊपर कोई बात ना की जाए, बल्कि इसको मुकम्मल तौर पे भूल जाएं, इसके किरदारों को भी भूल जाएं। यानी अमेरिका, अब लेकिन इमरान खान साहब की सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस पे, जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि अमेरिका की हद तक तो इमरान खान साहब आगे बढ़ेंगे, और अमेरिका की हद तक तो उनको लगता है कि आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका की हद तक जब वो आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी आगे बढ़ेंगे, दोस्ती के, बराबरी के, तिजारत के, लेकिन गुलामी के नहीं, गुलामी के नहीं। अमेरिका की हद तक वो चाहेंगे कि ताल्लुकात बढ़े, और वो हमेशा ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात और दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी हम नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये रास्ता जो रजीम चेंज का है, जो बार बार होता है, उसको इमरान खान साहब बंद करने की कोशिश करेंगे और इस मामले को पाकिस्तान के अंदर उठाएंगे। नंबर 3, NRO 2 जो है उस पर इमरान खान साहब कोई रिवर्स गियर ना लगाएं। यानी वो NRO 2 जिसमें 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवाए गए, जिसमें शहबाज शरीफ और उनका पूरा खानदान केसेस से निकल गया, जिसमें आसिफ अली जरदारी और उनके बहुत सारे करीबी साथी केसेस से निकल गए, नवाज शरीफ साहब उसके बेनिफिशरी हैं और सैकड़ों लोग हैं जो इसके बेनिफिशरी बने हैं, और 1100 अरब का मामला है। अब इसको रिवर्स ना किया जाए, इमरान खान साहब इसको भूल जाएं, केसेस दोबारा ना खोलें। तीसरी चीज़ जो तवक्को की जाती है वो ये है। चौथी, नवाज शरीफ साहब को, और ये चौथी चीज़ जो है ये ऐड होती है आपकी अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद। अच्छा, ये चौथी चीज़ जो है वो ये है कि नवाज शरीफ को अहल होने दें और रुकावटें उनके रास्ते में ना डाली जाएं। यानी नवाज शरीफ साहब की अगर अहलियत हो रही है, वो अदालत में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह पे मुखालफत ना करे और रुकावटें ना डाले। अच्छा, ये काम करने के लिए ना इमरान खान साहब को भी नाअहल करने की धमकी दी जाती है और बार बार उनके खिलाफ केसेस बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि वो दबाव में आकर ये कहें कि ठीक है यार मैं रेडी हूं इसके लिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस जो है बड़ा क्लियर कट केस है, वो सजा काट रहे हैं जेल के अंदर, और वो करप्शन के केस में सजा काट रहे हैं। नाअहली वाला मामला उनका और है, जिस केस के अंदर वो जेल में है वो उनका करप्शन वाला मामला है,
اور وہ پکڑے گئے تھے اس میں, اور وہ منی ٹریل آج تک نہیں دے سکے. تو میاں نواز شریف صاحب والے معاملے میں وہ انہوں نے کہا بھی ہے خواجہ آصف نے, اگر کوئی قانونی ریلیف نواز شریف صاحب کو مل سکتا ہے تو پھر میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے, لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر کیسے واپس آئیں گے. تو وہ جو قانونی ریلیف ہے اس کے بارے میں بھی اب عمران خان صاحب سے توقع کی جاتی ہے کہ اس کے راستے میں کوئی روڑا وہ نہیں اٹکائیں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں, کیا یہ باتیں عمران خان صاحب مان جائیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ساری باتیں مانیں گے, لیکن پبلک پریشر بڑھتا جا رہا ہے الیکشن کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ہے. ایسے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں خدا نخواستہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. مارشل لاء ملک میں تب لگتا ہے جب ملک کے اندر پیسے ہوں یا پیسے آنے والے ہوں. دوسری چیز جو ہم نے کامن دیکھی کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی قیادت کا فقدان ہوتا ہے جس وقت مارشل لاء لگتا ہے. ابھی اس وقت دونوں چیزیں نہیں ہیں. سیاسی قیادت پاکستان میں موجود ہے اور لوگ ایک فیصلہ کر چکے ہیں. اگر مارشل لاء لگے گا بھی تو جو لوگ ابھی بھی ساتھ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے موقف کی, وہ تب نہیں دے پائیں گے, کیونکہ مارشل لاء کے ساتھ کھڑا ہونا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے اور اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اب عمران خان صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس وقت الیکشن لڑیں دونوں صوبائی حلقوں میں, ان کو وہ جیتیں, اور اس کے بعد گرمیوں کے بعد وہ الیکشن لڑیں سندھ میں, بلوچستان میں اور وفاق کا. اور گرمیوں کی لوڈ شیڈنگ, بدترین مہنگائی اور جو خراب ترین بجٹ جو پیش کیا جائے گا, اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے وہ سیٹیں جیتنا مزید آسان ہو جائے گا. اور زیادہ سیٹیں جیتنے کی وجہ سے وہ سینٹ کے اندر بھی زیادہ نشستیں لے لیں گے, اور پھر وہ ایک بڑی طاقت بن کے سامنے آ جائیں گے پاکستان کی سیاست میں, اور ان کے پاس یہ اختیار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر لیں. اب اس چیز سے سب ڈرتے ہیں. اس کو کم کیسے کرنا ہے, تمام ذہن اس پہ کام کر رہے ہیں. اگلا ایک ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.